شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ کسی علاقے میں ایک اللہ والا رہتا تھا جو اللہ والا ہونے کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن اس دعوے پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سنت کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بس خالی دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، کچھ کو پیسے دے کر، کچھ ویسے اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ایسے لوگ ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں جو بہت جلد ہی بے وقوف بن جاتے ہیں اور کسی پر بھی اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس آدمی کا کوئی بہت بڑا برا مقصد نہیں تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ اس علاقے میں میرا نام ہو جائے، میری شہرت اس علاقے میں پھیل جائے، اور اس کے لیے وہ اللہ والا ہونے کا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کسی فقیر کی اس علاقے میں آمد ہوئی جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ صحیح معنوں میں نبی کریم کا غلام ہے۔ اس کی ہر ادا سے سنت رسول ٹپکتی تھی۔ اس فقیر کے اخلاص، اس کے نرم لہجے اور اس کی میٹھی زبان کی وجہ سے کچھ لوگ اس کی طرف بھی مائل ہونے لگے تھے۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فقیر، یہ درویش حق پر ہے، تو لوگ اس ڈھونگی بابا کو چھوڑنے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب اس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہو گیا تو اس نے اپنے خاص بندوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے اسے بتا دیا کہ اس علاقے میں ایک بزرگ آیا ہوا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اس کو بہت پریشانی ہوئی کہ یہ تو میری دکان بند کر دے گا، جو مجھے نذرانے ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پر کوئی الزام لگا دوں، اس کی وجہ سے وہ لوگ خود ہی اس سے بدظن ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو علاقے میں کسی غریب عورت کا جو اپنی غربت اور اپنے حالات سے تنگ ہو۔ وہ آدمی فوراً اس علاقے میں چلے گئے اور پتہ کرنے لگے کسی عورت کا جو انتہائی غریب ہو۔ آخر کار لوگوں کو ایک ایسی عورت مل گئی جو غریب تھی اور اس کے 3 بچے تھے اور اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے آ کر اپنے اس ڈھونگی بابا کو بتایا تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب عورت اس فراڈیا کے پاس گئی تو وہ عورت سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے تو بہت غریب ہے، تیرے بچے بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، میں نے سوچا تیری مدد کر دوں۔ وہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ ڈھونگی بابا اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم اور تمہارے بچے ساری زندگی کھاتے رہیں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ کون سی شرط ہے؟ تو وہ اسے کہنے لگا کہ تمہیں کسی شخص پر الزام لگانا ہوگا کہ اس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ پہلے تو وہ عورت تھوڑا ہچکچائی، لیکن پھر اپنی غربت اور بچوں کی بھوک نظروں کے سامنے آ گئی اور اس نے ہاں کر دی۔ اس ڈھونگی بابا نے عورت کو بتا دیا کہ فلاں فقیر جو آیا ہوا ہے تم نے اس پر الزام لگانا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ عورت اس کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع تھے۔ اس عورت نے سب لوگوں کے سامنے جا کر کہا، جناب کل رات کو آپ میرے گھر آئے تھے اور آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی، اور اس کے بدلے میں آپ نے مجھے 100 اشرفیاں دی تھی۔ صبح کو جب میں نے گنی تو وہ تو 80 تھی، مجھے باقی کی اشرفیاں دے دیں تو میں چلی جاؤں گی۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان اور غصے میں آ گئے۔
کہ اس نے ہمارے پیر پر الزام لگایا ہے، لیکن وہ فقیر مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی 100 اشرفیاں اٹھائیں اور اس عورت کو دے دیں، اور ساتھ میں کہنے لگے، جب کبھی تمہارے بچے بھوکے ہوں اور انہیں کھانے کے لیے کچھ ضرورت ہو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہمارے پاس بلا جھجک آ جایا کرو، کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ عورت نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور یہ اللہ کا بندہ مجھے اتنے پیار سے مخاطب کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب کبھی ضرورت ہو ہم سے آ کے پیسے لے جانا، اور اس نے مجھے بغیر کسی تصدیق کے 100 اشرفیاں دے دیں، تو وہ عورت غش کھا کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بتایا کہ کس طرح میرے بچے بھوکے تھے اور مجھے ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا تھا، اور میں قسم کھاتی ہوں کہ آپ بالکل پاک اور صاف ہیں، میرے ساتھ بدکاری کرنا تو دور، میں نے تو آج سے پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اگر میرے بچے بھوک سے مر بھی گئے تو بھی میں ایسا غلط کام نہیں کروں گی۔ وہ عورت تو گھر چلی گئی، لیکن جب علاقے والوں نے یہ سنا تو سب اکٹھے ہو کر اس ڈھونگی بابا کے پاس گئے اور اسے مار مار کر شہر سے نکال دیا، اور آج تک اس نے جتنی بھی لوگوں سے دولت اکٹھی کی تھی اس دولت کو اٹھا کر ان لوگوں نے اس غریب عورت کو دے دی، اور وہ غریب عورت سکون سے زندگی گزارنے لگی، اور اس کے بعد اس کے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئے تھے اور اس کے دن بھی چین سے گزرنے لگ گئے۔